السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ. جناب علی ہم بات کریں گے 1 اپریل کی کال پر. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ یہ دیکھ لیں، ہم نے جو ہے مارچ پورٹ فولیو کے حوالے سے بات کی تھی. اب ہمارا سیکنڈ کوارٹر میں ہم انٹر ہو رہے ہیں، اور سیکنڈ کوارٹر ہمارا آپ کو پتہ ہے اپریل مئی جون، تو اس کی سبسکرپشن چل رہی ہے. اگر آپ لوگ ہماری کالز واٹس ایپ گروپ پہ روزانہ کال جس میں انٹرا ڈے سلیکٹیو اسٹاکس جو کہ میڈیم ٹو لانگ ٹرم ہوتے ہیں، اور پھر مارچ پورٹ فولیو، اگر اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ سیکنڈ کوارٹر پورٹ فولیو کی سبسکرپشن لے سکتے ہیں. آپ اسکرین پہ نمبر دیکھ رہے ہوں گے 0345-619-0443. اس پر رابطہ کریں اور آپ اس سبسکرپشن کا حصہ بن سکتے ہیں. اچھا جناب، سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ آ گیا ہے چارٹ. میں نے آپ کو جمعے اور جمعرات یہ دو چارٹ میں کیوں دکھا رہا ہوں؟ اصل میں نے کئی دفعہ آپ سے یہ بات کہی کہ مارکیٹ کو مختلف زاویوں سے دیکھنا چاہیے، یہ ہمیشہ فائدہ مند ہوتا ہے. اگر آپ جمعرات اور جمعے کو ملا کے دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ جمعرات کو مارکیٹ نے ایک ہسٹورک ہائی بنایا، پرانے ہائی کو توڑا، 67,246 کا اس نے ہائی بنایا، اور اس کے بعد پھر تھوڑا بہت ایک دوست ہوئی اور پھر 67,142 پہ بند ہو گئی. اس طریقے سے مارکیٹ نے 67,000 کے اوپر پہلی دفعہ کلوزنگ دی، ایک نیا ہائی بھی بنا، اور جو کلوزنگ 67,000 کے اوپر فرسٹ ٹائم ہوئی. اس کے بعد پھر ہم نے آج کا سیشن دیکھا. آج کے سیشن میں مارکیٹ نے پھر دوبارہ اسی ہائی ایریا کو ٹیسٹ کیا، 67,306 کا ہائی بنایا، اور پھر 67,000 پہ کلوز ہوئی. مگر جو ایک چیز جو اس میں جو ہمیں دیکھنے کو ملی وہ یہ کہ ایک تو متواتر ہمیں 67,300 کے پاس سپلائی ملی، اور اگر آپ دیکھ رہے ہو تو شروع سے آپ کو ایک ٹارگٹ دیا جا رہا تھا 67,395 کا. تو بیسیکلی 67,395 کے پاس مارکیٹ کو سپلائی ملتی ہوئی نظر آئی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس وقت لوگ بڑے پریشان تھے کہ والیوم نہیں ہے مارکیٹ میں، والیوم نہیں ہے، تو میں نے آپ لوگوں کو یہ کہا تھا کہ کنسسٹنسی کی ضرورت ہے بلز کی. اگر کنسسٹنسی ہوگی ڈائریکشن میں تو پھر والیوم خود بخود آ جائے گا. جمعے کو والیوم کم تھا، پیر اور منگل کو تھوڑا تھوڑا والیوم بڑھا، مگر کنسسٹنسی بنتی ہوئی نظر آئی. 0.5% انڈیکس پیر کو بڑھا، 0.5% منگل کو بڑھا، اور اس کے بعد پھر بدھ کو والیوم تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئے، اور انڈیکس بھی 0.5 کے بجائے بدھ اور جمعرات کو 0.9 بڑھا. اور پھر جمعرات کو ہم نے وہ ہائی بھی دیکھ لیا، اور اس کے بعد اب جو فرق پڑا جمعے کو وہ یہ کہ ہمیں 300 لیول سے 67,300 کا جو لیول ہے وہاں سے سپلائی بھی ملی، اور 38% والیوم کم ہو گیا جمعے کو. جو والیوم ہم نے اس پورے ہفتے میں گین کرنا شروع کیا تھا وہ جمعے کو 38% پھر کم ہو گیا، مگر بہرحال پھر بھی والیوم برا نہیں تھا. اور دوسری بات جو یہاں آپ کو دیکھنے کو ملے گی، یہاں پر آپ کو میں نے جو دکھانے کی کوشش کی ہے، جمعرات اور جمعے دونوں سیشنز میں 67,136 کا جو لیول ہے یہاں پر ہمیں ریزسٹنس کے آثار کافی نظر آئے. تو یعنی کہ اگر 67,300 سمجھ میں نہیں آیا تو کم سے کم 67,136 پر ہم نے جمعرات کو دیکھا کہ اس کے آس پاس اور اوپر مارکیٹ رکنے کی کوشش کرتی رہی، اگر نیچے گئی بھی تو دوبارہ اس کے پاس آ کے کلوز ہوئی. تو وہ ایک لیول سمجھ میں آ رہا تھا، اور آج پھر ہم نے اس کو دیکھ ہی لیا. اور اگر آپ آج کی مارکیٹ کا اینڈ دیکھیں تو مارکیٹ جب دوبارہ اٹھی تھی تو اسی لیول کے قریب جاتی ہے اور پھر 67,000 پہ ایوریج کلوزنگ دے دیتی ہے. یہ زاویوں سے دیکھنے کی بات میں کرتا ہی اس لیے ہوں کہ میرا یہ ماننا ہے کہ مارکیٹ کو اگر آپ پروفیشنل ٹریڈر ہیں اور آپ اس بزنس کو سیریسلی لیتے ہیں، اس کو بزنس سمجھتے ہیں اور اس سے کمانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو فوکس ہونا پڑے گا، آپ کو بہت سیریس ہونا پڑے گا. اور اسی لیے ہم مارکیٹ کو مختلف زاویوں سے نہ صرف دیکھتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو بھی دکھایا جائے. اور آپ کو اس لیے دکھاتے ہیں کہ لائیو مارکیٹ میں
सेंटिमेंट को समझना वो इन्वेस्टर या ट्रेडर का काम होता है, वो एनालिस्ट का काम नहीं होता। एनालिस्ट अपने फंडामेंटल या टेक्निकल्स पर एनालिसिस करता है और आपको वो उसकी जो भी फाइंडिंग होती है वो आपको अपनी रिपोर्ट की शक्ल में दे देता है। मगर लाइव मार्केट जो होती है उसमें आप उस एनालिस्ट की जो फाइंडिंग होती है उसके ऊपर जाके भी आप ट्रेड करते हैं। अब जैसे 67,395 का अगर टारगेट दिया गया तो लाइव मार्केट में वो वहां पे सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है ये आपको पता लगता है। हो सकता है कि वहां बुल्स इतनी पावर और कंसिस्टेंसी दिखाते तो आप लाइव मार्केट को देख के ये फैसला कर सकते थे कि मार्केट इससे ऊपर जाएगी, तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते बजाय एग्जिट होने के। तो ये वो चीजें हैं जो समझने की होती हैं। अब चलते हैं ग्लिम्स ऑफ लास्ट वीक पे। अगर आप देखें तो मैं मंडे से, जो मंडे था 25 मार्च से मुसलसल ये बात बता रहा हूं कि मार्केट हिस्टोरिकल हाई को तोड़ने जा रही है, और बल्कि उससे पिछले हफ्ते में भी ये बात होती रही। फिर दूसरे मैंने आपको ये बताया कि मार्केट का जो एक रेजिस्टिंग एरिया है वो 65,800 से 66,058 तक का है, जिसमें हमें काफी रेजिस्टेंस मिल सकती है, और हमने वो देखी भी। और फिर हमने एक लेवल को ट्रिगर करार दिया जिसको तोड़ के मार्केट हिस्टोरिकल हाई तोड़ेगी। वो लेवल कौन सा था? 66,177। अब आप देख लीजिए मंडे से लेकर फ्राइडे तक हम इस लेवल को डिस्कस करते रहे, और ऐसा ही हुआ। जब थर्सडे को ये लेवल टूटा तो हिस्टोरिकल हाई टूटा, हमने हाईएस्ट डेली क्लोजिंग ली और हमने हाईएस्ट मतलब हिस्टोरिकल हाई बनाया। फिर जुम्मे को हमने जुमेरात वाले हाई को तोड़ा और 306 का हाई बना दिया, और क्लोजिंग भी 67,000 के ऊपर हुई। जुमेरात से कम रही, मगर उसके बावजूद अगर वीकली क्लोजिंग को देखें तो तारीखी तौर पे ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सब में हाईएस्ट क्लोजिंग है। उसके बाद हमने आपको चूंकि हम रिस्क मैनेजमेंट हमेशा करते हैं, तो हमने आपको दो लेवल बताए थे कि मार्केट में अगर मंदी शुरू होगी तो वो 64,507 के नीचे, और मार्केट का जो शॉर्ट टर्म बॉटम है वो 65,035 है। अब जनाब इन चीजों को देखें और समझे अगर आप, तो आपको नजर आएगा कि मार्केट ने 65,302 का लो बनाया इस हफ्ते, 1832 पॉइंट का इजाफा हुआ, यानी कि 2.84% मार्केट ऊपर गई। ये तमाम चीजें हैं जिन पर तवज्जो देने की जरूरत है कि जो बॉटम था मिड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का, वो मंडे को जब शुरू हुई मार्केट तो 65,035 पे था। फिर आगे चले हम ट्यूसडे वेडनेसडे तो 65,306 हुआ, और उसके बाद 65,800 हुआ, और अब यकीनन उससे भी ऊपर जा चुका है। ठीक है जनाब। और उसके बाद अगर आप आज के वीक का खुलासा करें तो मार्केट 1853 पॉइंट के इजाफे के साथ क्लोज हुई, 10.5% वॉल्यूम बढ़े, और फॉरेन फंड्स में तकरीबन 35 लाख डॉलर की इनफ्लोज हुई, जबकि पिछले हफ्ते 19 लाख डॉलर की इनफ्लोज थी। हम लोकल फंड्स को देखें तो लोकल फंड्स भी हमें बाइंग करते इस हफ्ते नजर आए, जबकि पिछले हफ्ते उनकी तकरीबन 43 लाख डॉलर की सेलिंग थी। और लोकल इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनकी इनफ्लोस कुछ कम रही, मगर बहरहाल पिछले हफ्ते 40 लाख डॉलर की उनकी सेलिंग थी। तो उससे अगर कंपैरिजन किया जाए तो ऑब्वियसली अपने आउटफ्लो से निकल के वो इनफ्लोज में आए। अब यहाँ पर मैंने आपको इस स्लाइड में दो चार्ट दिखाए, एक केसी वीकली 100 केसी 100 का वीकली चार्ट और एक मंथली चार्ट। अब आपको मैं यहाँ दिखाना ये चाह रहा हूँ कि मंथली चार्ट में मैंने 12 महीने का जिक्र किया है। 12 महीने में मार्केट 27,000 पॉइंट ऊपर जाती है। वैसे तो अगर 27,000 पॉइंट को हम स्पेसिफिकली देखें तो वो 12 महीने से भी कम टाइम में गई है, मगर बहरहाल मैं यहाँ एक साल का मवाजना कर रहा था, तो 1 साल में 27,000 पॉइंट मार्केट ऊपर गई। दूसरी जानिब अगर मैं वीकली चार्ट को देखूं तो सिर्फ 6 हफ्तों में मार्केट 7,132 पॉइंट ऊपर गई। अब सवाल यहां पैदा होता है कि 11.91% 6 हफ्तों में मार्केट गेन देती है,
اور اگر 12 مہینوں کی بات کروں تو 67% مارکیٹ گین دیتی ہے. مجھے آج وہ سارے لوگ یاد آ رہے ہیں جب ہم آپ کو بائنگ کال دے رہے تھے اور ہم 2023 کو بائنگ کا سال قرار دے رہے تھے اور ہم جون تک کی ڈیڈ لائن دے رہے تھے کہ جون تک جو بائی کرنا ہے کر لو. تو کافی سارے لوگ اس بات کو ایک مذاق سمجھ رہے تھے کہ ایسا ہو نہیں پائے گا. اور بلکہ میرے ایک استاد ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ کیا باتیں کر رہے ہو، ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے جو انٹرسٹ ریٹ ہے اسٹیٹ بینک کا وہ کہاں پہنچ گیا ہے. بہتر ہے اسٹاک مارکیٹ سے بینک میں پیسے رکھ کے آپ اس سے زیادہ منافع لے سکتے ہیں. تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ بینک کو بھول جائیں گے. باوجود اس کے کہ بیرونی معاملات اتنے اچھے نہیں تھے، بیرونی معاملات سے میرا مقصد یہاں پر مارکیٹ کے فنڈامنٹل اور ٹیکنیکل کے علاوہ جو معاملات ہیں وہ ہے. مارکیٹ کے فنڈامنٹل سے میری مراد کارپوریشن کے فائنینشیلز ہیں اور مارکیٹ کے معیشت کے فائنینشیلز ہیں. معیشت کے فائنینشیلز اور سیاست کے معاملات اور عدالتی جو سرگرمیاں تھیں وہ پورے 2023 میں ہمارے لیے ایک مسئلہ بنی رہی، اور بلکہ 2024 میں بھی ہم مارچ کلوز کر رہے ہیں. تو میری ایک خیال سے تو ابھی تک بھی یہ معاملات اسی طرح سرگرم ہیں ہمارے لیے، مگر معیشت میں کچھ مثبت فیصلے ہوئے. پچھلی کالوں میں آپ کو یہ بتاتا رہا کہ معیشت کے معاملے میں اب میں اتنا فکر مند نہیں ہوں، بالکل بھی نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ معیشت جو ہے اس کے بارے میں کچھ فیصلے ہو چکے ہیں کہ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. یہ بات میں نے بار بار کہی. میں نے یہ بھی بتایا آپ کو پچھلے اپنے 2-3 مہینے کی کالز میں کہ وزارت خزانہ کو بڑا اچھا آپریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. یا تو شمشاد اختر کنٹینیو کریں گی یا جو کوئی بھی ہوگا. الحمدللہ اسحاق ڈار صاحب نہیں ہے. تو پولیٹیکل انٹرسٹ جو وزارت خزانہ کو متاثر کرتا ہے تو اس سے ہمیں کمی ملی ہے. جو نئے صاحب آئے ہیں ہمارے اورنگزیب صاحب، تو ان سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہ پروفیشنلی ایز اے اکنامک مینیجر ان معاملات کو ہینڈل کریں گے. مگر اگر میں آج کل کی 2-3 دنوں کی خبریں دیکھوں تو اس میں مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے مجبور ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کی جو انٹرونشن ہے حکومت میں وہ بڑھتی جا رہی ہے، اس کو روکنا ہوگا اور یہ روک لی جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے زیادہ دیر اپنی انٹرونشن کو برقرار نہیں رکھ پائیں گے. ان کو ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کی ضرورت پڑے گی. بہرحال یہ تو تھوڑی سیاسی گفتگو ہو گئی. اگر میں دیکھوں منتھلی فگرز کو بھی دیکھوں تو تقریباً $1.53 lakh انفلوز فورن فنڈز کے ہو چکے ہیں. لوکل فنڈ کے بھی اچھے انفلوز ہیں. لوکل فنڈز تھوڑی سی سیلنگ میں نظر آتی ہے، مگر اگر میں دیکھوں تو فورن فنڈز کی انفلوز بڑی اچھی ہے. اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی سلائیڈ پہ. یہاں پر میں نے مارکیٹ کو پھر مختلف زاویوں سے دیکھا ہے اور میں نے 10 سالہ مارکیٹ کا احاطہ کیا ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں مارکیٹ کیا کرتی رہی. تو میں نے کچھ چیزیں دیکھی. بیچ میں 7.5 سال مارکیٹ ایک رینج میں رہی. پھر اگر میں دیکھوں تو مارکیٹ اوور آل کوئی ایسی مجھے بڑی مندی نظر نہیں آتی پچھلے پورے 10 سالوں میں. مارکیٹ بے شک اتنے لو بھی لگائے مگر یہ بڑے نیچرل لو ہیں، اور یہ میرے حساب سے ان تمام انویسٹرز اینڈ ٹریڈرز کے لیے بہت سیکھنے کے لیے بات ہے جو مال بیچنا نہیں جانتے. اگر آپ دیکھیں تو 2016 کا لو دیکھیں، پھر 2017 کا ہائی دیکھیں، پھر 2019 اور 20 کا لو دیکھیں، پھر 2021 کا ہائی دیکھیں، پھر اس کے بعد آپ 2022 میں جب 21 کے بعد جب اسمبلی ٹوٹی اور عمران خان صاحب کا جو آخری دور تھا اس میں مسلسل مارکیٹ میں گراوٹ رہی، پھر اسمبلی ٹوٹ گئی، اس کے بعد پھر پی ڈی ایم 1 جو تھی اسی کے دور میں پھر مارکیٹ بہتر بھی ہونا شروع ہوئی، اور پھر ہم نے یہ ایک ابھی جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے ہم نے ہسٹوریکل ہائی بنایا دسمبر میں 67,094 کا، اور آج ہم مارچ میں اس ہائی کو بھی توڑ چکے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے یہ ریالٹی ہے. اب اس کو آپ پرسنٹیج میں دیکھیں. ہاں کچھ لوگ ضرور شکایت کریں گے ان کے ریٹ نہیں آئے، ان کے مسئلے رہے، مارکیٹ بڑھ گئی کیا فائدہ، ہمارے سٹاک وہی کھڑے. تو آپ کے سٹاک وہی رہیں گے. اگر آپ کو مارکیٹ سے نکلنا نہیں آتا تو آپ اس مارکیٹ سے پروفٹ نہیں کر سکیں گے.
مارکیٹ سے نکلنا بہت ضروری ہے. مارکیٹ سے نکلیں گے تو پھر مارکیٹ کو اچھے لیولز پہ آپ مارکیٹ میں انٹری لے سکیں گے. صرف انویسٹمنٹ کرتے رہنا مسلسل یہ کوئی عقل مندی کا مشورہ نہیں ہوگا. پریسائز لیول ٹیبل آپ کے سامنے ہے. ان میں لیولز اب نئے آپ کے سامنے اپڈیٹڈ ہے اور وہ اپنی سگنیفیکنس کے ساتھ کہ جو لیول یلو کلر میں ہے ان کی اہمیت یقیناً زیادہ ہے. اب آ جاتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج کی تاریخی کلوزنگ ہے جو ویکلی کلوزنگ ہے، کیونکہ جب بھی ہائی بنا ہے تو مارکیٹ ہائی بناتے ہی ایک ڈاؤن ٹرینڈ میں آئی یا ایگزاشن لے کر کلوز ہوئی. مگر ابھی ہم ان 2 دنوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ مارکیٹ نے ایسی کوئی بڑی ایگزاشن نہیں لی. بلز اپنی جگہ پہ ہائی بنانے کے بعد رکے ہوئے. اس کے علاوہ اگر میں جس طرح آپ کو آج کا سیشن دیکھوں اور کل کا سیشن دیکھوں تو ان دونوں میں ابھی بلز کی موجودگی برقرار نظر آتی ہے، ایگزسٹنس ہے ان کی، اور ان میں وہ ایگرنس اور ڈیسپریشن موجود نظر آتی ہے جو مارکیٹ کو دوبارہ اوپر لے جانے کی کوشش کر رہی ہے. میں نے پریسائسلی بڑا جو چھوٹے چارٹس ہیں ان کا تذکرہ اپنی بدھ اور جمعرات کی ویڈیوز میں کیا تھا کہ بے شک مارکیٹ پیر اور منگل کو بڑے لو بینڈ میں اوپر جا رہی تھی، مگر میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ اگر میں آورلی بنیاد پر دیکھوں تو مارکیٹ میں کنسسٹنسی کا رجحان نظر آ رہا تھا. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے ایک اپنی کال میں لکھا بھی تھا کہ سلوور اینڈ گریجول ایونچولی ونز دا ریس، تو یہ میں نے آپ کو 2 دن یہ بات یاد دلائی تھی اور پھر الحمدللہ 67,094 کا لیول ہم نے جمعرات کو توڑ دیا. تو اگر اس طریقے سے مارکیٹ کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، فوکس کریں گے تو یقیناً آپ اس مارکیٹ سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جس طرح میں نے کہا کہ منڈے سے میں 67,395 کی بات کر رہا تھا، جمعرات کو بھی اس لیول کا وہی لیول ہمارا میکسیمم ٹارگٹ تھا، اور آج جمعے کو تو ہمارا ٹارگٹ ہی وہی تھا کہ ہمیں کم سے کم یہاں تک جانا ہوگا. اور پھر آبویسلی جو ٹارگٹ ہوتا ہے اس کے اوپر ہم جب ٹریڈ کرتے ہیں تو ہم پھر نئے ٹارگٹ کو سیٹ کرتے ہیں. تو خیر کل اور پرسوں، آج اور کل دونوں دن ہم اس ٹارگٹ سے اوپر نہیں جا سکے. اب جناب میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں 2 طریقے ہیں. اگر آپ کو شارٹ ٹرم موو دیکھنی ہے، اسکیلپر ہیں، شارٹ ٹرم ٹریڈر ہیں، انٹراڈے ٹریڈر ہیں، تو 67,395 کے اوپر منڈے کو آپ تیزی کیجئے. اور اگر اس کے اوپر مارکیٹ نہیں ٹریڈ کرتی ہے تو پھر آپ کی اسٹریٹجی کو تبدیل ہونا چاہیے. پھر آپ لانگ آن ڈپ کر کے شارٹ ٹرم ٹریڈ کریں گے، ایک بات. نمبر 2، جو میڈیم ٹو لانگر ٹرم اسٹریٹجی ہے میری وہی ہے. میں نے آپ کو اسٹاکس مارچ پورٹ فولیو کے 4 یا 5 اسٹاک ابھی دیے ہیں کیونکہ وہ باٹم آؤٹ کر رہے تھے، اور باقی جو اسٹاک کیونکہ آپ کو پتا ہے پورٹ فولیو میں 25-30 اسٹاک دیتا ہوں تاکہ لوگ اپنی مرضی سے اپنے اسٹاک سلیکٹ کر سکیں. تو امید کروں گا میں کہ جو اسٹاک آپ کو دیے گئے ان میں آپ نے بائنگ شروع کر دی ہوگی، اور ابھی آپ کو مزید اسٹاک شاید آنے والے ہفتے میں ملے جو رفتہ رفتہ کر کے 2-3 اسٹاک جیسے جیسے ان کی اٹریکٹیو بائنگ لیول ہمیں نظر آتے جائیں گے ہم آپ کو دیتے جائیں گے. آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ پورٹ فولیو کا جو ٹائم فریم ہوتا ہے وہ کئی دفعہ تو 1 ہفتے میں ہی ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے کئی اسٹاکس میں جو ہم نے گین کر لیا، مگر 1 مہینے سے 3 مہینے کا ایک اپروکسیمیٹ ٹائم دیا جاتا ہے. تو جناب میڈیم اور لانگ ٹرم کی اسٹریٹجی وہی رہے گی. ہم ایکیومولیٹ کریں گے سلیکٹیو اسٹاک کو، اور اس وقت جو ہماری میجر فوکس ہوگا وہ یہ کہ ہم کسی ایگزاسٹنگ سگنل کو اگنور نہیں کریں گے، بالکل بھی نہیں کریں گے. مارکیٹ اتنا اوپر آ گئی ہے الحمدللہ، اور ابھی اس میں جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ جو جن بیرونی مداخلت کی میں نے بات کی، جو سیاسی عدم استحکام، عدالتی جوڈیشل ایکٹیوزم اور معیشت کے مسائل کیا ہیں؟ اب معیشت کے مسائل وہ نہیں ہیں. اب آپ کو ایک آدمی بھی یہ بولتا ہوا نہیں ملے گا کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے. اب یہ گفتگو نہیں ہو رہی. شبر زیدی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ حالات اچھے ہیں.
مفتاح اسماعیل صاحب بھی کہہ رہے ہیں اب حالات بہت اچھے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ اب معیشت کو جو مسئلہ ہے وہ پرائیویٹائزیشن کا ہے. اس کے لیے لوگ اپنے سیاسی کیپٹل کو لوز کرنا نہیں چاہتے، تو وہ پولیٹیکل پارٹیاں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کریں گی اور اس میں رخنا ڈالیں گی پرائیویٹائزیشن میں، کیونکہ اس سے ان کا پولیٹیکل کیپٹل متاثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مگر اب جو صورتحال چل رہی ہے، بہت سارے فیصلے لیے جا چکے ہیں، تو ایونچولی ہم کو اس سخت فیصلوں سے گزرنا پڑے گا. اللہ کرے کہ جو ریٹیلر پہ ٹیکس کی بات ہو رہی ہے اور ایگریکلچر اور ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس کی بات ہو رہی ہے، خدارا کہ اس پر عمل درآمد ہو جائے تاکہ جو نوکری پیشہ افراد ہیں وہ اکیلے بوجھ نہ اٹھائیں. نمبر 2، جو فورس ٹیکسنگ ہے، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، چاہے وہ پاسپورٹ ہو یا لائسنس فیس ہو یا گیس ہو یا بجلی ہو یا پی ٹی وی ہو، یہ تمام جو فورس ٹیکسنگ ہے یہ ظلم ہے ان لوگوں پر جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں. تو جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کرنی پڑے گی. اور ایک بات یاد رکھیے کہ آئی ایم ایف کو اس بات سے زیادہ غرض ہے کہ آپ پیسوں کو ریٹرن کیسے کریں گے. وہ سمجھاتے ضرور ہیں مگر وہ اس بات پہ زور نہیں دے سکتے کہ آپ کو حکمت عملی کیا بنانی پڑیں گی، ریفارمز کیا کرنے پڑیں گے. اس کی وہ صلاح مشورہ تو دیتے ہیں مگر وہ ریفارمز کر کے نہیں دیں گے. یہ کرنا ہماری حکومت کا کام ہے، ہماری معاشی ٹیم کا کام ہے. اللہ کرے کہ ہم درست فیصلے کریں. اب مارکیٹ میں تیزی 67,395 کے اوپر برقرار رہے گی. ویسے اوورآل آؤٹ لک مارکیٹ کا ایکسائٹنگ ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. مارکیٹ اتنا اوپر آ چکی ہے کہ ہمارے پاس جگہ ہے کہ اگر مارکیٹ نیچے کی طرف آئے، یہ جو تمام باتیں بتا رہا ہوں میں، اس میں ایسی کوئی صورت پیدا ہوتی ہے. اور کریکشن تو بڑی صحت مند چیز ہے، نارمل بات ہے، ہوتی ہے تو ہونے دیں. بلکہ میں پرسنلی تو کریکشن کا بے چینی سے انتظار کروں گا، کیونکہ مجھے مارچ پورٹ فولیو خریدنا ہے. مارچ پورٹ فولیو کے لیے مجھے بہت سارے اسٹاک اٹریکٹیو بائی دیں گے. تو اگر تھوڑی کریکشن آتی ہے تو آئی ایم ناٹ ورڈ. پرابلم مندی اس وقت اسٹیبلش مندی یہاں سے کافی دور ہے. تو مارکیٹ نے جس طرح میں نے کہا 6 ہفتوں میں 6,500-7 ہزار پوائنٹ بڑھ گئے. تو اگر 6 ہفتوں میں اتنے پوائنٹ بڑھ گئے تو اس کا 50% بھی اگر ہم نکالیں تو اس کا 50% کتنا بنتا ہے؟ 3,500 تو 50% بنتا ہے 6 ہفتوں میں جو ہم نے موو لیے. تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. مارکیٹ میں مندی کے 2,000 پوائنٹ سے مندی کوئی نہیں آنے والی. مگر آپ کو میں جو ڈیلی کال میں ایگزاسٹنگ سگنل دے رہا ہوں، آپ کو وہاں نکلنا ہے. کیونکہ مندی کا انتظار تو ہم کریں گے مگر خریداری کے لیے، اس لیے نہیں کہ جب مندی اسٹیبلش ہوگی تو مال بیچیں گے. اگر اس وقت مال بیچیں گے تو خریدیں گے کب؟ جس ریٹ پہ بیچیں گے کیا اسی ریٹ پہ خریدیں گے؟ نہیں. تو پہلے ایگزاسٹنگ سگنل پہ نکلے، چاہے وہ 67,395 سے سپلائی ملے، 67,000 سے ملے. ویسے تو اگر دیکھا جائے تو میں نے اس میں آپ کو 2 لیول بتائے، 68,848 جس کے نیچے تھوڑی لیتھارجک سچویشن ہے، والیوم کی کمی، اور 66,770 جس کے نیچے پروفٹ ٹیکنگ شروع ہوتی ہے. تو اگر اس کے اراؤنڈ، اس کے بیچ میں، اس کے آس پاس ایون 67,000 برقرار رہتا ہوا نظر نہ آئے تو آدھے اسٹاک تو ایسے ہوں گے جس میں سے ہمیں نکل جانا ہوگا. وہ آدھے اسٹاک کون سے ہوں گے؟ جو مومنٹم ٹریڈنگ کر رہے ہوں گے، جو شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کر رہے ہوں گے، جو انڈیکس کے ساتھ اوپر نیچے ہوتے ہیں، ان اسٹاک سے تو ہم فوراً نکلیں گے. پھر آ جائیں گے ہمارے سلیکٹو اور پورٹ فولیو اسٹاک. ان میں ہم اگر مال بیچیں گے تو پورا نہیں بیچیں گے. ہماری جو اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ ہم ایگزاسٹنگ سگنل پہ 50% مال بیچتے ہیں، پھر دوبارہ نیچے خرید لیتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ شارٹ نہیں کرتے. تو ہم یہ اسٹریٹجی کریں گے، ہم لیکویڈیٹی کو مینٹین کرتے ہوئے آگے چلیں گے. تو جناب ان چیزوں کو سمجھیے. ٹیکنیکلی انڈیکس سیویئرلی بلش ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ کنٹینیو کر سکتا ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو 395 کے بارے میں بتایا. اوورآل مارکیٹ کے ٹارگٹ ابھی بھی بہت اوپر ہے. اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ یار 395 کے بعد مارکیٹ کیا کرے گی، تو 67,395 کے اوپر ٹریڈ کر کے 67,910 تک مارکیٹ جا سکتی ہے.
اگر اس سے بھی آگے کی پوچھیں تو 68,842 تک مارکیٹ کے اندر طاقت پائی جاتی ہے، پرووائڈڈ یہ کہ مارکیٹ اپنے لیول بائی لیول اپنی کنسسٹنسی کو ثابت کرے، اپنے والیومز کو مینٹین کرے، تو پھر یہ تمام چیزیں ہوں گی۔ تو فوری طور پہ 67,395 کے اوپر تیزی۔ تو اور اگر کوئی کریکشن آتی ہے تو میں نے جس طرح کہا گھبرانا اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا جو مارچ کا پورٹ فولیو ہے وہ اسی میں سے بائنگ ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کال آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ دعا کروں گا کہ آپ کا ویکنڈ اچھا گزرے، آپ کے رمضان یقیناً اچھے گزر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تاخراتوں کو میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری عبادات کو، اور ہمارے ملک کو، ہماری معیشت کو، اور خاص طور پہ ہماری عوام، اور جو فلسطین پہ جو اٹراسٹیز ہو رہی ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کے جو مسلمانان ہیں ان پر رحم فرمائے۔ اگر آپ کو لگتا ہے میری کال آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے تو اپنے دوستوں اور احباب میں ضرور اس کا تذکرہ کریں، اس کو شیئر کریں، کمنٹس میں کچھ جاننا چاہیں ضرور پوچھئے، بٹ انڈیکس یا ایجوکیشن کے حوالے سے، اسٹریٹجیز کے حوالے سے، معاشیات کا تجزیہ اگر ہمیں کرنا ہو، حالات کا تجزیہ کرنا ہو، ان موضوعات پہ بات ہو سکتی ہے۔ اسٹاک اسکرپٹ پہ اسپیسیفکلی بات کرنا مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ وہ میں اپنے واٹس ایپ گروپ پہ بڑی تفصیل سے کرتا ہوں، تو وہ استحقاق ہے میرے ممبرز کا، میرے کلائنٹس کا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان تمام چیزوں کو سمجھیں گے اور ہمیں رابطہ کریں گے اگر آپ کو ہماری سروسز چاہیے۔ 0345619043۔ بہت شکریہ مجھے سننے کا۔ اللہ حافظ۔